خوش آمدید۔ یہاں ہم عام دستاویزات کو دلچسپ اور جاندار کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ دنیا کے صف اول کے فیوچرسٹ میں سے ایک یہ تعارف ہے ڈاکٹر سلمان احمد خطانی کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ٹائٹل کا اصل مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف ایک خطاب تو نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس کے پیچھے کی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک فیوچرسٹ یعنی مستقبل کا ماہر کرتا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ان کے کیریئر کے سفر میں ہی چھپا ہے۔ ایک ایسا سفر جو صرف تھیوری یا کتابی باتوں تک محدود نہیں بلکہ حقیقی دنیا پر اثر انداز ہونے کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا، تو ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اور ان کی کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے عالمی سطح پر ملنے والی ایک بہت بڑی پہچان سے۔ دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کی طرف سے 2022 اور پھر 2023 یعنی لگاتار 2 سال انہیں دنیا کے بہترین فیوچرسٹ میں شمار کیا گیا۔ یہ صرف کوئی ایوارڈ نہیں تھا بلکہ مستقبل کو دیکھنے اور اسے بنانے کے ایک بالکل منفرد انداز کا اعتراف تھا، جس کی بنیاد ایک بہت مضبوط تعلیمی پس منظر پر رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ اعزازات خود منزل نہیں تھے، بلکہ یہ اس بنیادی مشن کا نتیجہ تھے جو ان کے ہر کام کے پیچھے ہے، ایک ایسا مقصد جو ان کی تعلیمی اور علمی گہرائی سے نکلا ہے۔ ان کے کام کا جو مرکز ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ ہے، فیوچرز لٹریسی یعنی مستقبل کی خواندگی۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ کوئی پیشگوئی کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ایک اسکل ہے، ایک صلاحیت جس میں آنے والے کل کو سمجھ کر آج کے فیصلے بہتر بنائے جاتے ہیں، ایک طرح سے مستقبل کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا۔ اور ان کی پی ایچ ڈی کی تحقیق اسی سوچ کی ایک زبردست مثال ہے۔ انہوں نے اپنے شہر کراچی میں نوجوانوں، انٹرپرینیورشپ اور پائیدار ترقی کے درمیان ایک گہرا تعلق تلاش کیا اور اسے دنیا کے سامنے رکھا۔ دیکھیں، ان کا کریئر کوئی سیدھا سادہ راستہ نہیں تھا۔ یہ فنانس کی دنیا سے نکل کر مستقبل کی تعمیر پر توجہ دینے والے ایک بالکل نئے میدان کی طرف ایک سوچا سمجھا اور بہت بڑا قدم تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماہر تعلیم اپنے اس نظریے کو، اس آئیڈیا کو کلاس روم اور تحقیقی منصوبوں میں حقیقت کا روپ کیسے دیتا ہے؟ کلاس روم میں ان کا مقصد روایتی طریقوں سے بہت آگے جانا ہے۔ وہ ایسے ماحول بناتے ہیں جہاں صرف رٹا نہ لگوایا جائے بلکہ تجربے سے اور عملی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دی جائے۔ اور اس نئے طریقہ کار کے نتائج وہ واقعی دیکھنے والے تھے۔ جیسے ہی حقیقی دنیا کے کیس سٹڈیز کو پڑھائی کا حصہ بنایا گیا، اسٹوڈنٹس کی دلچسپی اور شرکت میں سیدھا 35% کا اضافہ ہوا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب سکھانے کا طریقہ بدلا جائے تو کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اچھے اور بڑے خیالات کو حقیقت بنانے کے لیے وسائل بھی تو چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کام صرف یونیورسٹی کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا بھر سے اشتراک اور فنڈنگ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے سائبر فزیکل امرسیو لرننگ اسپیسز پروجیکٹ۔ یہ زیورک یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کے ساتھ مل کے کیا گیا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ تعلیم کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے والے اس پروجیکٹ نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی اور اس کے نتیجے میں 45,000 یورو کی بڑی فنڈنگ ملی۔ یہ رقم اس منصوبے کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت تھی اور اسے حاصل کرنے میں ان کی کوششیں کلیدی تھیں۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، ایسے کئی بین الاقوامی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جن کی انہوں نے سربراہی کی ہے، اور یہ سب مختلف لیکن بہت اہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جدت اور قیادت کے اس مسلسل ریکارڈ نے ظاہر ہے انہیں عالمی سطح پر ایک بہت اہم مقام دلایا ہے۔ ان کی مہارت کی قدر دنیا بھر میں کی جاتی ہے۔ لائف بورڈ فاؤنڈیشن جیسے بڑے تھنک ٹینکس میں ان کی شمولیت کا مطلب ہے کہ وہ انسانیت کو درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملیوں پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، تعلیم ہو یا پائیداری۔ اور یہ پہچان اور احتراف دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں تک جا پہنچا ہے، جس میں یونیورسٹی آف کیمبرج بھی شامل ہے۔ تو اس سب کا مطلب ایک شخص کے کیریئر سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ اصل میں اس سارے کام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مستقبل کے لیے تیار رہنا ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے اور فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کا حقیقی اثر ان کے شاگردوں کی کامیابیوں میں صاف نظر آتا ہے۔ ان کی رہنمائی میں طلبہ نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں بلکہ اپنے کاروبار شروع کرنے اور علمی میدان میں اپنا نام بنانے کے قابل بھی بنتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ اس سوچ کی ہے کہ ایک نظریہ عملی شکل کیسے اختیار کرتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر مستقبل وہ نہیں جو بس ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے بلکہ وہ ہے جس سے ہم بناتے ہیں، تو پھر ہم آج مل کر کیا تعمیر کر رہے ہیں؟